اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ بہت دفعہ آپ نے ایسے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کو ایک دم سے آپ کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہونا محسوس ہوتی ہے، یا بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ پہ ایک عجیب قسم کا خوف طاری ہو جاتا ہے، انزائٹی آ جاتی ہے، یا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ انزائٹی کا مسئلہ جو ہے یا ڈپریشن کے ساتھ یا سائیکیٹرک مسائل کے ساتھ وہ دائمی طور پہ ہوتا ہے، یا پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک ساتھ اعتدال کے ساتھ نہیں رہتا، یعنی وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا بلڈ پریشر کبھی کبھار بہت کم ہو جاتا ہے، کبھی کبھار بہت ہائی ہو جاتا ہے، یعنی لیبائل بلڈ پریشر کہ وہ کبھی زیادہ کبھی کم، اس طرح کے مسائل۔ اور اسی طرح زیادہ تر وہ لوگ جو انزائٹی کا شکار ہوں ان میں پرفارمنس انزائٹی آ جاتی ہے، یعنی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ایگزام آنے والا ہے، ان میں انزائٹی اس حد تک آ جاتی ہے کہ وہ اسٹڈی نہیں کر سکتے۔ ان صورتوں میں آپ کے ہارٹ ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، آپ کی انزائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے، آپ کے جو بلڈ پریشر ہے، لیبائل ہے جو کہ کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت ہی بہترین ڈرگ پروپرینولول یعنی انڈرال کے نام سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ جس طرح کہ آپ سب انڈرال کے بارے میں جانتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے انڈرال استعمال بھی کرتے ہیں۔ پروپرینولول جو ہے بنیادی طور پر یہ ایک بیٹا بلاکر دوائی ہے جو بیٹا 1 اور بیٹا 2 دونوں ریسیپٹرز پر جا کے ایکٹ کرتی ہے، اور جب بیٹا 1 اور بیٹا 2 کو بلاک کر دیتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے تو آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح اس دوائی کو ایز اے موڈ سٹیبلائزر بھی سائیکیٹری میں استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں ان کے موڈ کو نارمل رکھنے کے لیے، ان کی موڈ سوئنگز کو روکنے کے لیے، اور ان میں جو ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے بھی پروپرینولول کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ انزائٹی کے پیشنٹس میں بھی اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے ان لوگوں پہ جو میگرین کا شکار ہوتے ہیں، ان کو بار بار سر میں درد ہوتا ہے، اور میگرین کی جو شکایتیں ہوتی ہیں ایسے خصوصاً فیمیلز میں یہ زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں میں بھی انڈرال کو پروفائلیکٹکلی استعمال کرایا جاتا ہے تاکہ میگرین کے اٹیکس جو ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں۔ پروپرینولول کا استعمال مختلف قسم کی چیزوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال جو ہے وہ ایز اے براڈ اسپیکٹرم بیٹا بلاکر کیا جاتا ہے کہ جس کو مختلف قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے پیشنٹس کو ہم تجویز کرتے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ پروپرینولول کا استعمال کرتے ہیں تو کن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے آپ کو۔ خواتین و حضرات، جو لوگ سینے کی دائمی بیماریوں کا، ایستھما کا شکار ہوں، COPD کا شکار ہوں، ایسے لوگوں میں انڈرال کا استعمال کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے، وہ ہرگز نہیں کرانا چاہیے۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے پریگنینسی پہ۔ پریگنینسی میں بیٹا بلاکر جو ہیں وہ کمپلیٹلی کنٹرا انڈیکیٹڈ ہیں اور ان کا استعمال ہرگز نہیں کرانا چاہیے۔ پھر بات آ جاتی ہے ان لوگوں پہ جو کہ بیٹا بلاکرز کو یا پروپرینولول کو ہائپر سینسیٹیو ہیں، ان لوگوں میں بھی اس کا استعمال نہیں کرانا چاہیے۔ جو انڈرال کا استعمال یا پروپرینولول کا استعمال تو کرتے ہیں، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس یا کچھ اور دوائیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ ساتھ میں استعمال کر رہے ہیں تو جو پروپرینولول کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں اگر کچھ لوگ ویراپامل یا ڈیلٹازیم یا ریٹ لیمیٹنگ جو کیلشیم چینل بلاکرز ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں، یا کچھ لوگ دل کی بیماریوں کے لیے اگر ڈیجاکسن کا استعمال کر رہے ہیں، ایسے لوگوں میں جو پروپرینولول ہے وہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے اور اس کا استعمال نہیں کرانا چاہیے۔ اور ایسی ڈرگز جو ہیں اس کے ساتھ مل کے یہ آپ کو فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری یا کمپلیٹ ہارٹ بلاک سے آپ کو دوچار کر سکتا ہے۔ اگر لمبے عرصے سے کوئی لوگ پروپرینولول کا استعمال کرتے ہیں تو ان میں کچھ سائیڈ ایفیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آ سکتے ہیں۔ ان میں فیٹیگ کا ہونا، یعنی بدن میں وہ جس، وہ خم، وہ دم نہیں رہتا، اور یہ لوگ اکثر فیٹیگ کا شکار رہتے ہیں، تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں جو ہے سمپٹمیٹک بریڈیکارڈیا، یعنی ان کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اگر وہ تیز چلتے ہیں یا سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو ان کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز نہیں ہو پاتی، اور اس کو سمپٹمیٹک بریڈیکارڈیا کہا جاتا ہے۔ یعنی کہیں پہ آپ کو دل کی دھڑکن تیز ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، ایسی صورت میں دل کی دھڑکن اگر تیز نہیں ہو پاتی تو انسان کو چکر بھی آ سکتے ہیں، اور اس کو سمپٹمیٹک بریڈیکارڈیا کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ لوگوں میں اگر دل کی دھڑکن کافی کم ہو جائے تو ان میں بھی سر چکرانے کی علامات یا کانوں میں شور ہونے کی علامات یا غنودگی کی علامات جو ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ فیٹیگ کے علاوہ اس کا چونکہ ایک بیٹا بلاکر ہے، اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ آپ کے لنگز پہ بھی ہو سکتے ہیں، نظام تنفس پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا
ہاضمے کا نظام ہے اس پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پروپرانولول کا استعمال کرنے والے لوگوں کو اکثر بھوک کی کمی رہتی ہے، اینوریگزیا کا شکار ہوتے ہیں، اکثر اوقات ان میں بلاٹنگ ہوتی ہے، یعنی ان کا جو پیریسٹالسس ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، اور یہ اب کھاتے ہیں اگر تو ان کا پیٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ پھولنے لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ تھکن کی شکایات ہو سکتی ہیں، اور بہت سے لوگ اگر پروپرانولول کا زیادہ عرصے استعمال کر لیں تو ان کی جو مائکرو ویسکولیچر ہے اس میں سرکولیشن کم ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں میں جو ہے تو انگلیوں کی یا ہاتھ پاؤں کی جو نمنس ہے یعنی سن ہو جانا، یہ بھی کامنلی پایا جا سکتا ہے۔ پروپرانولول کا زیادہ عرصہ استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تھرومبوسائٹوپینیا کا شکار ہو سکتے ہیں، ان میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہو سکتا ہے۔ سو یہ اس کے میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں جن پر نظر رکھنی ضروری ہوتی ہے، اور اگر کچھ لوگ لمبے عرصے سے پروپرانولول کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو پیریوڈیکلی اپنا CBC یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، جس میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ وغیرہ سب کچھ شامل ہے، وہ کرانا چاہیے۔ ساتھ میں ECG کرانی چاہیے تاکہ خدا نخواستہ وہ ہارٹ بلاک کا شکار تو نہیں ہے یا سمپٹومیٹک بریڈی کارڈیا کا شکار تو نہیں ہے۔ خواتین حضرات، جو بھی دوائیاں آپ لمبے عرصے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے دوران یہ لازم ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پیریوڈیکلی اپنا چیک اپ کراتے رہیں، تاکہ آپ کا ڈاکٹر ان دوائیوں کے حوالے سے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں یا ان کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کی ایفیکیسی اور ان کی ایفیکٹونیس کو جاننے کے لیے آپ کے ڈاکٹر سے آپ کا جو پیریوڈک چیک اپ ہے یعنی وقفے وقفے سے آپ کا چیک اپ وہ ضروری ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ پروپرانولول کے حوالے سے جو معلومات میں نے آپ تک پہنچائیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔